دیکھیے کسی بھی واقعے کو سمجھنا اگر ہے تو اس سے مربوط جو چیزیں اس کو سمجھیے. واقعہ ہوا کربلا کا, شہید ہو گئے سید الشہداء اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں, پروردگار رحم کر, عزاداری حسین ابن علی, گریا ایک حصہ ہے, چیخنا عزاداری کا ایک اور حصہ ہے, ماتم کرنا ایک اور حصہ ہے. معمولی ترین کام کہ حسین ابن علی کے زائرین کو پانی پلانا, یہ معمولی کام ہے, اس کا ثواب دیکھیے. اور اس سے معمولی کام بتاؤں آپ کو کہ جو من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ, جو مولا حسین کو یاد کر کے پانی پیے, مولا کی پیاس کو یاد کرے اور قاتل پر لعنت کرے, اس کو 4 لاکھ تحفے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے, چھٹے امام نے فرمایا. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو معمولی ترین کام ہے, گریا ایک معمولی کام ہے حسین ابن علی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے. اب مولا نے کیا فرمایا, اغرا رقت عینا ہو, کہ آنکھوں میں آنسو بھر جائیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے, تسیل و دموع علی خدہ, رخسار پر آنسو بہنے لگے. تیسرا مرحلہ کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے, اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا, پروردگار ان حلق سے نکلنے والی ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں نکلتی ہیں. من ذکرنا عندہ, جس کے سامنے ہمارے مصیبتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ امام کیا فرما رہے ہیں. اور اگلا مرحلہ آپ دیکھیے, اللہم رحم اللہ وجوہا تغیرت من اجل الحسین, پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی خاطر متغیر ہیں. یعنی مجلس میں تماچا لگایا, ماتم کیا, پیدل چلے, مجلس میں آئے, چہرہ دھوپ کی وجہ سے جھلس گیا, رنگ متغیر ہو گیا. چھٹے امام فرما رہے کہ رحم اللہ وجوہا تغیرت من اجل الحسین, پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سوال کرے یا ابن رسول اللہ, یہ آپ کیوں اتنا زیادہ ثواب بیان فرما رہے ہیں, کر کوئی روئے تو اتنا ثواب, کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں باہر نہ نکلے اتنا ثواب, رخسار پر آنسو بہیں اتنا ثواب, ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرو اتنا ثواب, ہمارے جد کے قاتل پر لعنت کرو اتنا ثواب, اگر تم دھوپ میں نکلو چہرہ جھلس جائے اتنا ثواب, تمہارے حلق سے چیخ نکلے اتنا ثواب. یہ اپنا رسول اللہ یہ ثواب آخر کیوں ہے؟ کچھ عجب نہیں کہ امام صادق جواب دے کہ ارے دیکھو ہمارے جد مظلوم ترین تھے, جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو کم از کم پانی دیا جاتا ہے, جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے, ارے جب کسی گناہگار کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بچیوں کو دور کر دیا جاتا ہے, جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے نا تو اس کے گھر والوں کو اذیت نہیں دی جاتی, ارے اس کے گھر میں آگ نہیں لگائی جاتی, اس کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. لیکن ہائے مظلوم حسین کہ قتل کیا گیا بچیوں کے سامنے, ارے خیموں میں آگ لگی, یتیم بچیوں کے تماچے لگے, بیویوں نے تازیانے کھائے, کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی, بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے, پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی, پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی, سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے,